دنیا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فوزیہ علی۔ ناظرین، موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ پاکستان پر اثر کر رہی ہیں اور ہمیں جو ہے اس کے اثرات سامنے نظر آ رہے ہیں۔ خشک سالی جو ہے ملک میں دسمبر سے جو ہے وہ بارشیں نہیں ہوئیں، سردیوں کا دورانیہ جو ہے وہ سکڑ کر رہ گیا ہے اور بہار آئی نہیں کہ اب گرمی نے جو ہے وہ دستک دینا شروع کر دی ہے۔ خشک سالی کے باعث ہم نے دیکھا کہ جو زیر زمین پانی ہے وہ بھی اس کا لیول بھی کم ہوتا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ڈیم بھی خشک ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کو پانی کی قلت کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ راولپنڈی شہر میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے، یہاں پر بھی دسمبر سے جو ہے وہ بارشیں نہیں ہوئیں اور اب فیبرری اپنے اختتام کو جا رہا ہے لیکن بارشیں نہیں ہوئیں۔ اس کے باعث جو ہے وہ شہریوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے واسا کی جانب سے ڈراؤٹ ایمرجنسی بھی لگائی گئی ہے راولپنڈی میں، تاکہ شہریوں کو جو ہے وہ بتایا جائے کہ اس وقت پانی کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کرنا نہایت ضروری ہے۔ اداروں کی جانب سے جو ہے یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ شہریوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ پانی کو جو ہے وہ محفوظ کیا جائے اور جو عمل درآمد نہیں ہو رہا اس حوالے سے جو ہے وہ فائن بھی کیے جا رہے ہیں، اویئرنیس بھی دی جا رہی ہے اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ جو پانی اس وقت موجود ہے اس کا استعمال جو ہے بہت اچھے طریقے سے کیا جائے، تاکہ آنے والے دنوں میں یہ جو مشکل ایک آن پڑی ہے پانی کی قلت کی، اس پر قابو پانے میں مدد مل سکے۔ اس وقت ہم واسا میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ڈائریکٹر واسا عمر فاروق صاحب بھی موجود ہیں۔ ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ ڈراؤٹ ایمرجنسی ہے کیا اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس پانی کی قلت کو پورا کرنے کے لیے۔ سر، پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے کن تمام عناصر کو دیکھ کے نافذ کی گئی ہے اور اس میں کیا کیا اقدامات کیے جائیں؟ جی، آپ نے جیسے خود کہا کہ پچھلے 5 ماہ سے بارشیں نہیں ہوئی اور یہ بنیادی طور پہ جو کلائمیٹ چینج کا ایک فنومینا ہے، موسمیاتی تبدیلیاں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے جو سمر ہے وہ جلدی سٹارٹ ہو گیا ہے اور ڈیمانڈ اور سپلائی میں کافی گیپ آ گیا ہے۔ تو واسا راولپنڈی جو ہے بنیادی طور پہ شہریوں کو 3 سورسز ہیں اس سے پانی پرووائڈ کر رہا ہے، جس میں آپ کے 2 ڈیمز ہیں، راول ڈیم اور خانپور ڈیم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر میں تقریباً 480 ٹیوب ویلس جو لگائے ہوئے ہیں ہم نے۔ تو اس ڈراؤٹ کی وجہ سے جو خانپور ڈیم اور راول ڈیم کی جو سطح ہے وہ کافی حد تک نیچے چلی گئی ہے۔ اب یہاں میں بات کروں راول ڈیم کی تو ہمارے پاس تقریباً 3 ماہ کا ذخیرہ رہ گیا ہے اور تقریباً 1.5 ماہ کا ذخیرہ جو ہے وہ خانپور ڈیم میں ہے۔ خانپور ڈیم سے بیسیکلی نہ صرف واسا راولپنڈی پانی لے رہا ہے، کنٹونمنٹ بورڈ بھی وہاں سے پانی لیتا ہے اور سی ڈی اے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے کا جو اریگیشن کا بھی اسی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹیوب ویلز ہیں ان کی بھی جو زیر زمین جو سطح ہے وہ بہت تیزی سے نیچے گری ہے۔ میں آپ کو اگر بتاتا چلوں کہ 1980 کی دہائی میں جو تھا یہ، لیکن اب جو اس کا ایکویفر لیول ہے وہ 300 سے 400 فٹ پہ چلا گیا ہے، اور جو ہم ٹیوب ویل لگا رہے ہیں وہ 600 سے 700 فٹ کی ڈیپتھ پہ لگا رہے ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کیپیسٹی بھی کم ہوئی ہے۔ جو ٹیوب ویل ہم نارملی 10 سے 15,000 گیلن کا لگاتے تھے وہ 4 سے 5,000 کا رہ گیا، اور یہ کاسٹ افیکٹو بھی نہیں ہے۔ تو اس ایمرجنسی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ شہریوں میں یہ اویئرنیس پیدا کی جائے کہ وہ پانی کو احتیاط سے استعمال کریں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ گلیاں اور لان اور اس طرح فرش دھوتے ہیں، گھر میں گاڑیاں دھوتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا سویٹ پانی جو سویٹ واٹر ہے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بلڈنگ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں بھی یہ پانی استعمال ہو رہا ہے، اور ساتھ جو آپ کے سروس اسٹیشنز ہیں وہ کمرشل بنیادوں پہ گاڑیوں پہ کو دھوتے ہیں اور اس پہ تقریباً 70 سے 80 لیٹر جو ہے پانی وہ ضائع کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پانی کو آپ سیو کریں، اور جب تک یہ ڈراؤٹ چل رہا ہے ہم سروس اسٹیشنز کو بین بھی کر رہے ہیں، ان کو نوٹسز بھی سرو کر رہے ہیں۔ اب تک تقریباً 79 جو سروس اسٹیشنز ہیں ان کو ہم نوٹسز سرو کر چکے ہیں اور تقریباً 10 کے چلان کر کے ان کو فائن بھی کر چکے ہیں۔ سروس اسٹیشنز کے لیے ہماری گائیڈلائنس یہ ہے کہ وہ اپنا ایک ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں، جیسے پوری دنیا میں کام ہوتا ہے کہ آپ تھوڑے سے پانی سے زیادہ گاڑیاں اس میں دھو سکتے ہیں، اور یہ ایجوکیشن اویئرنیس لانا بہت ضروری ہے۔ پٹھوار میں آپ سمجھتے ہیں جیسے کہ یہاں پانی کی ویسی قلت ہے، تو اس کے لیے یہ جو ڈرائیو ہے ہماری اب زور و شور سے چل رہی ہے، اور ہمارا سٹاف جو ہے وہ تقریباً تمام جو ایسے کنزیومرز ہیں ان کو جا کے ان کے خلاف ایکشن بھی لے رہے ہیں اور اویئرنیس بھی دے رہے ہیں ان کو۔
اس وقت اگر ہم بات کریں راولپنڈی کے باسیوں کی، کتنی ریکوائرمنٹ ہے پانی کی اور کتنی ڈیفیسٹ ہے، کتنا پورا نہیں ہو رہا ہے، اور آگے اگر بتائیں کہ اس تمام کمی کو، قلت کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ جی، اس وقت جو شہریوں کے لیے جو پانی راولپنڈی میں ضرورت ہے وہ تقریباً 7 کروڑ گیلن یومیہ کی ہے، جبکہ جو ہم اس وقت پرووائڈ کر پا رہے ہیں وہ تقریباً 5 کروڑ 10 لاکھ گیلن ہے، اور یہ 1 کروڑ 90 لاکھ کا ایک کافی بڑا گیپ ہے، جس کو میٹ وتھ کرنے کے لیے اس پہ پلاننگ کافی عرصے سے چل رہی تھی۔ ابھی گورنمنٹ آف پنجاب نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے ایک میگا پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس میں ہمارے 3 بڑے پروجیکٹس ہیں۔ ایک ہے چیہان ڈیم پروجیکٹ ہے، جس میں چکری روڈ پہ ڈیم بنا ہوا ہے، وہاں سے تقریباً ہم یومیہ 1 کروڑ 20 لاکھ گیلن پانی ٹریٹ کر کے شہر میں لائیں گے، اور اس پہ فزیکل کام شروع ہو گیا۔ اسی طرح راول ڈیم سے جو 50 لاکھ گیلن اضافی پانی جو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کو لا نہیں سکتے، اس کے لیے بھی جو لائن ہے اس کے بچھانے کے لیے کام شروع ہو گیا ہے، اور خانپور ڈیم سے بھی اضافی پانی ہم حاصل کریں گے، اور یہ انشاءاللہ 2 سے 2.5 سال میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو یہ جو کمی ہے اس کو ہم پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیوچر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ددوشا ڈیم پہ بھی کام چل رہا ہے، وہاں سے بھی تقریباً 3 کروڑ 50 لاکھ گیلن یومیہ پانی کی جو ہے ضرورتیں پوری ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے اور واسا مل کے ایک پروجیکٹ جو ہے غازی بروتھا انڈس پہ جو ہے اس پہ بھی کام چل رہا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ اگر وہ پروجیکٹ آ جائے گا تو اگلے 50 سال کی آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں پانی کی وہ پوری کی جا سکیں گی۔ واٹر ویسٹیج ہم نے اپنے سروس اسٹیشن کا، لیکن گھروں میں بھی پانی جو ہے نا بہت ضائع ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں جو گھریلو استعمال میں جو پانی ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم جو گھریلو صارفین ہیں ان کو بھی یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ وہ اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ دھوتے ہیں، پائپ کھلے رہتے ہیں، اور پھر میں اپنی اپیل کروں گا اپنی مائیں بہنوں سے بھی جو کچن میں کام کرتی ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ نل کھلے ہوتے ہیں، کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، تو ان کو بھی اس میں اپنا جو ہے نا رول پلے کرنا چاہیے، اور وہ جب تک اپنے گھر میں یہ سینس پریویل نہیں کر پائیں گی کہ اس پانی کو ہم نے احتیاط سے استعمال کرنا ہے، تو میرے خیال میں یہ ہماری ڈرائیو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو میری اپیل ان سے ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ وہ اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ صاحب، راولپنڈی میں اگر پانی کی سچویشن ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کا بہت بڑا انحصار جو ہے وہ ٹینکرز کے اوپر بھی ہے، تو وہ بتائیے گا کہ وہ ٹینکرز کس طرح ضرورت پوری کر رہے ہیں راولپنڈی کے باسیوں کی؟ جو میں نے پہلے بتایا کہ جو شارٹیج ہے اس کو بنیادی طور پہ یہ ٹینکرز کے ذریعے پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جہاں تک واسا کی بات ہے تو ہم تو سبسیڈائز واٹر جو ہے لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، ہمارے ریٹس بھی کم ہیں، اور ہمارے اپنے ٹینکرز ہیں، ان کی ایک ہائیجین بھی ہم نے اس کو برقرار رکھا ہوا ہے، اسٹین لیس اسٹیل کے کنٹینرز ہیں ان کے، تو اس سے بھی ہم لوگوں کو پانی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور باقی جو پرائیویٹ جو فلنگ اسٹیشن ہیں ان کی مانیٹرنگ بھی تیز کی ہے ہم نے، اور ان کو بھی جو ہے ہائیجینک کنڈیشنز اور ان کی واٹر کوالٹی کی ٹیسٹنگ پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ ہی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ٹینکرز کا جو ایک رجحان ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ جو پروجیکٹس ہمارے پائپ لائن میں ہیں یہ کمپلیٹ ہوں گے تو پھر شاید ٹینکرز کی ضرورت بھی نہ رہے۔ جو بالکل اس وقت جو ہے موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث جو ہے خشک سالی کی صورتحال ہے ملک بھر میں، اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ اس قلت کو پورا کرنے کے لیے ادارے تو اپنا کام کر ہی رہے ہیں، لیکن جو مائیں بہنیں جو گھروں میں پانی کا استعمال کرتی ہیں، خاص طور پہ برتن دھوتے ہوئے، کپڑے دھوتے ہوئے، اور دیگر جو گھر میں جو ضرورت ہوتی ہے پانی کی، تو وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی بے دریغ استعمال ہوتا ہے اس پانی کا، تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ اس پہ بھی جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر گاڑی دھو رہے ہیں، لان میں پانی دے رہے ہیں، یا پھر سروس اسٹیشنز میں اگر ہم دیکھیں تو اس پانی کو بھی ضائع ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ اس وقت جو سچویشن ملک بھر میں جاری ہے اس سے نہ صرف جو ہے وہ بارشیں نہیں ہو رہی، اس کے بعد زیر زمین پانی جو ہے اس کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ ڈیم بھی خشک ہو رہے ہیں، اور جو ایک جو عوام کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے وہ اداروں سے ہوتا ہے کہ ہمیں پانی فراہم کیا جائے، پانی کی قلت ہے، اور ہم نے بڑے احتجاج بھی اس حوالے سے عوام جو ہے وہ کرتی ہیں، لیکن ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ان موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہر فرد جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے اور پانی کا ضیاع نہ کرے، اور یہ چیز دماغ میں ضرور رکھے کہ آنے والے دنوں میں پانی کی قلت مزید ہو سکتی ہے، اس لیے جو اس وقت پانی آپ کے پاس موجود ہے اس کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی احتیاط سے کریں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔